السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار کی رات ہے 2 فروری اور سن ہے 2020۔ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک تو پاکستان میں مختلف طریقوں سے عدلیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس دفعہ سیاستدان سارے اس میں ہمیں شریک نظر آتے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لا میکرز ہیں وہ اس میں شریک نظر آتے ہیں۔ کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں، کس طرح سے برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے غیر محسوس انداز میں ایک ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس میں یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ شاید جو جج صاحبان ہیں وہ ان کی مراد بہت زیادہ ہیں، ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں اور معاشرے کے دوسرے طبقات کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ پوری میں آپ کو وہ جو سکیم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ویڈیوز بھی وائرل کی جا رہی ہیں اور اب ایک اسمبلی میں نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جی۔ پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں، جو ممبران ہیں اور خاص طور پر جو چیئرمین سینٹ ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں، ڈپٹی اسپیکرز ہیں، ان کی تنخواہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہو جانی چاہیے۔ تنخواہیں تو شاید سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے برابر کرنے کا یہ جو مقصد تو شاید ان کا بھی نہ ہو، لیکن جس انداز میں اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو ایک چیز وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے عدلیہ کی جو تذلیل ہے وہ ضرور مقصود ہے۔ ججز جو ہمارے اس وقت جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ اپنی عدلیہ کی، اپنے اداروں کی توہین نہیں کر سکتے، بالکل صریحاً اس کی مخالفت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں وہ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہوں کا بڑھانے کا جو سلسلہ کیا، ایک پرپوزل جو ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے، کس طرح سے اس میں ججز کے کردار کو گھسیٹ کر بیچ میں لایا گیا، ان کا نام بیچ میں لایا گیا۔ اور دوسرا ایک ایسی ایک تھیوری چل رہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے چائنا کے اندر جو کرونا وائرس ہے، یہ جو معاملہ ہے، وائرس تو ہے، لوگ بیمار بھی ہیں، لیکن اس کو جس انداز میں انہوں نے ہینڈل کیا ہے تو انہوں نے اپنی جو چائنیز کمپنیوں کے جو بہت بڑے بڑے جو ان کی کمپنیاں ہیں اور ان کے شیئرز کی ایک بہت بڑی تعداد یورپین، امریکن اور دوسری جو کمپنیز تھیں ان کے پاس تھی، لیکن اس سارے کرائسس میں بڑی چابک دستی سے، بڑی مہارت سے اور جسے ہم کہتے ہیں چالاکی سے چائنا نے وہ سارے شیئرز واپس لیے ہیں ان سے، وہ بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا جو پاکستان کے اندر عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب ابھی ملتان کے دورے پر گئے ہیں تو وہ جو ان کا ایک جو SOPs کے مطابق ایک لیٹر اسسٹنٹ رجسٹرار نے لکھا پولیس کو کہ ایک فول پروف سیکیورٹی چیف جسٹس صاحب کو ملنی چاہیے، پولیس نے ایک انٹرنل لیٹر لکھا DIG آپریشنز نے، جس میں یہ ایک لائن ڈالی گئی کہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جو بھی SP ہیں علاقے کے، وہ ان کے جو ان کا جو جائے گا جو قافلہ، اس کو اسکارٹ کریں اور خود ذاتی طور پر موجود ہوں۔ یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کی یہ خواہش ہے۔ بالکل چیف جسٹس صاحب کی ایسی کوئی خواہش نہ تھی، نہ انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ ایک بالکل جو SOPs ہیں اس کے مطابق اسسٹنٹ رجسٹرار نے خط لکھا تھا اور اس کا DIG آپریشنز نے پتہ نہیں کیوں یا وہ جو پولیس CCPO ہیں انہوں نے جو خط لکھا، اس نے بہت زیادہ ایک تو یہ غلط اس میں پکچر پورٹرے کی کہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو وائرل کر دیا گیا اور اس کی کریکشن بھی کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس سے، لیکن اس خط کو پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے مقصد یہ ایک تاثر یہ بتانا تھا کہ جو چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں وہ پروٹوکول چاہتے ہیں اور بڑے کوئی شہرت کے دل دادا ہیں، پروٹوکول کے دل دادا ہیں اور اختیارات کے بڑے دل دادا ہیں، یا چاہتے ہیں ایک برا نام ان کا بنانے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ بہرحال اس پر وکلاء نے بھی بڑے ریئیکشن کا اظہار کیا، میڈیا میں بھی آیا، اور اب یہ منڈے والے دن یعنی کل یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج
یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ، انہوں نے اس پہ پٹیشن بھی دائر کی ہے، اپلیکیشن بھی دی تھی، ہم نے بھی پروگرام کیا تو وہ اس کو ٹیک اپ کر لیا۔ ایک تو یہ ہمیں چیز نظر آئی۔ دوسرا اب ایک چیز اور ہو گئی، ابھی اس معاملے سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ جی یہ بل پیش کیا جا رہا ہے سینٹ میں کہ وہاں پر تنخواہیں جو پارلیمنٹیرینز کی ہیں، سینیٹرز کی اور قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ وہ کیسے بڑھائی جائیں کہ جی جو چیئرمین کی سینٹ ہے 2.25 لاکھ روپے سے بڑھا کے تقریباً 9 لاکھ روپے کر دینی چاہیے، جتنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج ہیں ان کی سیلری ہے، اور اسی طرح اسپیکر صاحب کی بھی سپریم کورٹ کے جج کے مطابق کر دینی چاہیے تنخواہ، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے، ان کی سیلریز ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہو جانی چاہیے، اور جو ممبران ہیں ان کی سیلریز جو ہیں وہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے بڑھ کے 3 لاکھ ہو جانی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے جو فارمولہ اپنایا، اس پہ ابھی جو ریئیکشن آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے یہ۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر کو بدنام کرنے کے لیے بھی ایک فیک نیوز یہ مارکیٹ میں پھیلائی گئی کہ پرائم منسٹر اپنی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں بل آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے۔ ٹوٹل تردید کی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، ان کے آفس نے، کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم بالکل قطعی طور پر اپنی تنخواہ کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن میں اس پہ واپس آ رہا ہوں اسی ایشو پر کہ اسپیکر اور چیئرمین کی سیلری، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ چیف جسٹس کی سیلری سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری کے برابر کی جائے گی۔ دیکھیں ججز کی جو سیلری ہے اس کو اس لیے زیادہ کیا گیا تھا کہ جج جو ہیں وہ کسی قسم کے بھی دباؤ کے بغیر، کسی قسم کے پریشر کے بغیر اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ ان کو ان فکروں سے مبرہ کر دیا گیا تھا کہ اگر ان کے بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کے رہائش کا کوئی خرچہ ہے، ان کی کوئی بیماری کی صورت میں ان کے علاج کا کوئی خرچہ ہے، یعنی ان کو ہر طرح کی جو فائنینشیل جو مجبوریاں آ سکتی ہیں ان سے بچانے کے لیے اس تنخواہ کو اتنا کیا گیا تھا۔ اور جو فائنینشیل مجبوریوں سے بچانے کی بات اس لیے کی گئی تھی کہ اگر ان کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تو پھر کوئی انہیں خرید نہیں سکے گا، کوئی انہیں بلیک میل نہیں کر سکے گا، اور ان کو بھی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہیں سے بھی وہ یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ کوئی انہیں امرات ملیں، کہیں سے کوئی رشوت کی وہ کوشش کریں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر ان کو یہ ان کی تنخواہیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بلا خوف و خطر، بلا کسی ضرورت کہ وہ اپنی نوکری، اپنا کام، کیونکہ ان کا کام انصاف دینا ہے، اس پر وہ فوکس کر سکیں۔ اب قومی اسمبلی کے جو چیئرمین ہیں، جو اسپیکر ہیں، یا سینٹ کے جو چیئرمین ہیں، ان کی تنخواہیں آپ لے کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی تنخواہ بڑھانی بھی ہے تو یہ کہنا کہ ہم ان کی جی سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز تو اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، اتنی تنخواہ اور تو کسی محکمے ہے ہی نہیں، کسی محکمے میں، تو یہ ججز انہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی میں اپنا آپ تو محفوظ کر لیا، اپنا آپ تو سیکیور کر لیا، اور باقی جو معاشرہ ہے اس نے اپنے آپ کو وہ سیکیور نہیں کر سکا، اور وہ ایک امتیازی سلوک کا شکار ہو گئے ہیں باقی معاشرے کے لوگ۔ کتنی یہ بری سوچ ہے کہ آپ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی وہ اپنی تنخواہوں کو صرف بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں چھپا ہوا زہر جو ہے، اس میں چھپا ہوا پروپیگنڈا جو ہے، یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر، کہ ایک بڑے غیر محسوس انداز میں آپ اپنے ادارے کے لوگوں کے حوالے سے، اپنے ادارے کے جو لیڈنگ آپ کے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، پاکستان کی فورسز ہیں، ان کی تنخواہوں، ان کی مراد کو اس طریقے سے زیر بحث لائیں کہ جناب اچھا جی ہم کیا کر رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ کا جج اتنی تنخواہ لے سکتا ہے تو ہم نہیں لے سکتے، اگر ہائی کورٹ کا جج اتنی تنخواہ لے سکتا ہے تو ہم نہیں لے سکتے۔ یہ بنیادی طور پر لوگوں کے، عام آدمیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا کہ دیکھو یہ جو جوڈیشری ہے یہ لاکھوں روپے تنخواہ لے رہی ہے، اور
اس لیے یہ تو اپنے آپ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ کس قدر افسوسناک ہے یہ رویہ، کس قدر افسوسناک ہے یہ بات۔ لیکن میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اسپیکر صاحب ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے، اور شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کچھ سین وائسز بھی آئی ہیں، اور بڑا ظلم ہوگا اگر سینٹ اور قومی اسمبلی اس کو اگر منظور کرتی ہے اس بل کو۔ امید تو یہی ہے کہ اس بل کو پاس نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا دوسری لیکن پاس تو بل ہو یا نہ ہو، لیکن جو 5th جنریشن وارفیئر میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ واردات جس نے ڈالنی تھی وہ ڈال لی ہے۔ اب آ جاتے ہیں چائنا کے حوالے سے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہاں پر ایک وائرس آئی ہے، کرونا وائرس، اور بیماری بھی ہوئی، لیکن اس میں ایک اور بھی پہلو ہوا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بڑی بڑی چائنا کی جو کمپنیز ہیں، ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں، ان کے بڑی تعداد میں جو شیئرز تھے وہ یورپین اور امریکن کمپنی کے پاس تھے۔ جس وقت کرونا وائرس کا اٹیک ہوا اور یہ بات پھیلی اور فلائٹس بند ہوئیں، چائنا آمد و رفت بند ہوئی، چائنیز جو ایکسپورٹس ہیں وہ نیچے ہوئیں، تو یہ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئر بھی نیچے گرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز کرنسی ہے یوان، اس کے بھی ریٹ نیچے گرے۔ تو جس وقت یہ شیئرز نیچے گرے تو جو یورپین اور امریکن کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے شیئرز بیچے۔ اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں، دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنیز نے جس وقت ان کی کرنسی کی قیمت نیچے گری تو چائنیز بینک نے، سینٹرل بینک نے اس کو نیچے گرنے سے اس کی قیمت کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور بڑی خاموشی سے چائنیز گورنمنٹ نے اس کو سب واچ کیا۔ اور جس وقت وہ سارے جو ٹیکنالوجی کے کمپنیز کے جو شیئرز تھے، کیونکہ وہ کمپنیاں پروفٹ میں تھیں، تو اس کے 40% جو شیئرز تھے وہ یورپینز اور امریکن کے پاس تھے، تو اس کا جو منافع ہے وہ بھی انہی کو جا رہا تھا، وہ کوئی چائنا کو نہیں جا رہا تھا ان کمپنیوں کا، کیونکہ ان کے شیئرز ہولڈر جو باہر کے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے شیئرز بیچے۔ تو چائنا نے بڑی خاموشی سے 6-7 دن سب کچھ دیکھا، اور جیسے ہی وہ شیئرز کم ہوئے، ان کی قیمتیں کم ہوئیں اور فارنرز نے وہ شیئرز بیچے، تو چائنیز نے ان کو خرید لیا، ان شیئرز کو خرید لیا۔ اور جیسے ان شیئرز کو خریدا تو کرونا وائرس کے علاج کی باتیں بھی آ گئیں، اور جو ایک افراتفری کی خبریں پہلے آئی تھیں، اب اس کے بعد میں جو سچویشن سامنے آئی ہے کہ اتنی بری نہیں ہے، اور صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ تو بہت سارے لوگ انٹرنیشنل جو فائنینشیل مارکیٹس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بیماری تھی، لیکن اس کو اپنے حق میں چائنیز لیڈرشپ نے بہت اچھے طریقے سے بڑا انٹیلیجنٹلی استعمال کیا، اور وہ بہت سارے شیئرز ان کی بڑی بڑی کمپنیوں کے جو یورپینز اور امریکن کے پاس تھے انتہائی کم داموں، ان کو انہوں نے لے لیا، اور اب ان کمپنیز کا سارا منافع جو ہے وہ یورپین اور امریکنز کے پاس جانے کی بجائے چائنیز کمپنی میں جائے گا۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔